اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تمثیل روش‌ہائے مختلف و وہمائے گوناگوں با اختلاف، تحری متحریاں در وقت نماز قبلہ را، بوقت تاریکی و تحری غواساں در قعر بحر، یعنی مختلف روشوں اور مختلف قسم کے وہموں کے اندھیرے میں نماز کے وقت قبلے کی اٹکل کرنے والوں کی اٹکل کے اختلاف سے اور غوطہ زنوں کے سمندر کی تہ میں اٹکل سے مثال۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حقیقی مقصود مخفی ہو جانے کی صورت میں لوگوں کا اختلاف ایسا ہی ہے جیسا کہ قبلے کی حقیقی سمت معلوم نہ ہونے کی صورت میں ہر شخص ایک جانب کو نماز پڑھتا ہے یا مختلف غوطہ خور موتی کے لیے مختلف سمتوں میں غوطہ لگاتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جس طرح لوگ اٹکل کرتے ہیں، قبلے کے خیال سے ہر جانب کو رخ کرتے ہیں، جب صبح کو قبلہ رونما ہوتا ہے واضح ہو جاتا ہے کہ کس نے غلطی کی ہے، یا جس طرح غوطہ زن پانی کی گہرائی کے نیچے ہر شخص جلدی سے ایک چیز پکڑ لیتا ہے جوہر اور قیمتی موتی کی امید پر، اس اور اس سے تھیلی بھر لیتے ہیں، جب گہرے دریا کی تہ سے باہر آتے ہیں عجیب موتی والا واضح ہو جاتا ہے، اور وہ جس نے چھوٹا موتی حاصل کیا ہے اور وہ جس نے پتھری اور پوت حاصل کیا ہے۔ ہَكَذَا نَبْلُوهُمْ بِالسَّاهِرَةِ فِتْنَةً ذَاتَ افْتِدَاءٍ قَاهِرَةٍ، اس طرح ہم ان کو میدان میں آزمائیں گے، آزمائش میں جو زبردست رسوائی والی ہوگی۔ اسی طرح ہر قوم پروانوں کی طرح دنیا میں ایک شمع کے چاروں طرف پرواز کر رہی ہے، اپنے آپ کو ایک آگ پر پھینک رہی ہے، اپنی شمع کے گرد طواف کر رہی ہے۔ نصیب کے موسیٰ علیہ السلام کی آگ کی امید پر، جس کی لپٹ سے درخت زیادہ سرسبز ہو جاتا ہے۔ ہر جماعت نے اس آگ کی فضیلت سن لی ہے، سب نے اس چنگاری کو وہ سمجھا ہے۔ جب صبح کو ہمیشگی کا نور طلوع کرے گا، ہر شخص دیکھ لے گا کہ کیا شمع تھی جس کے اس کامیابی کی شمع سے پر جلے ہیں، اس کو وہ شمع 70 اچھے پر دے دے گی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جب صبح کو قبلہ رونما ہوتا ہے تو ہر شخص کو غلطی کا احساس ہوتا ہے، اسی طرح لوح محفوظ کا مکتوب جب واضح ہوگا تو غلط اندیشوں کو غلطی کا احساس ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا کی تجلی ایک درخت پر آگ کی صورت میں نظر آئی تھی، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دونوں آنکھیں بند کیے ہوئے پروانوں کی جماعت بری شمع کے نیچے پر جلی ہوئی رہ جائے گی، وہ سوزش اور شرمندگی میں تڑپے گی، آنکھیں سی دینے والی خواہش نفسانی سے آہ کرے گی، اس کو شمع کہے گی جبکہ میں جل گئی، میں تجھے سوزش اور ستم سے کیسے رہائی دوں؟ اس کی شمع روئے گی کہ میں سر جلی، دوسرے کو کیا روشن کروں؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جو لوگ عقل سلیم سے کام نہ لیں گے اور شیطان کے فریب خوردہ ہوں گے وہ گم گشتہ راہ ہوں گے، جو آنکھیں بند کر کے شہوات میں مبتلا ہو گئے ہیں وہ آہیں بھریں گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در تفسیر آیت یا حسرتاً علی العباد، یعنی بندوں پر حسرت ہے آیت کی تفسیر۔ وہ کہے گا کہ تیری صورت سے میں دھوکہ کھا گیا، میں نے تیری حالت دیر میں دیکھی، شمع مر کر چلی گئی، دل ربا نے کہا غوطہ مار لیا ہماری کجبینی کی ذلت سے۔ ذلت الارباح خسرا مغرما تشتکی شکوہ الی اللہ العما، یعنی منافع ڈنڈ والا نقصان بن گئے، اندھے پن کا اللہ سے شکوہ کرتا ہے۔ سقہ بھائیوں کی روحیں قابل مبارکباد ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، دعا کرنے والی ہیں۔
ہر شخص نے ایک جانب رخ کیا ہے، وہ باعزت ہیں جنہوں نے بے رخ کی جانب رخ کیا ہے۔ ہر کبوتر ایک راستے پر پرواز کرتا ہے، یہ کبوتر بے جانب کی جانب پرواز کرتا ہے۔ ہر باز ایک جگہ سے دوسری جگہ پرواز کرتا ہے۔ ان بازوں کی سرائے لامکانی ہے، ہم نہ ہوائی پرند ہیں نہ پالتو، ہمارا دانہ بے دانگی کا دانہ ہے۔ اس لیے ہماری روزی اس قدر فراخ ہے کہ ہمارا پھاڑنا قبا کو سینہ ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ باطل معبود خود عذاب میں ہوں گے، وہ دوسروں کو کیا بچا سکیں گے؟ باطل معبود منہ چھپائیں گے، متوقع نفع ٹوٹا ثابت ہوگا اور یہ لوگ اپنے اندھے پن کا شکوہ کریں گے۔ مومنین کی روحیں مسلمات ہوں گی۔ جو لوگ حق پرست ہیں اور انہوں نے اپنا رخ ذات منزہ کی طرف کیا ہے وہ باعزت ہوں گے۔ یہ وہ روحیں ہیں جو مومنات ہیں، یعنی ذات حق جو جہت سے منزہ ہے اس کو بے جانب کہا ہے۔ ہر انسان کا ایک جانب کو رخ ہے، لیکن اخوان صفا کا مکان لا مکان ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئی مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان آن کا فرجی را چرا فرجی نام نہادند اول، یعنی اس کا بیان کہ شروع میں فرجی کو فرجی کیوں کہا گیا۔ ایک صوفی نے تنگی میں جبہ پھاڑ ڈالا، پھاڑنے کے بعد اس کو فراخی میسر آ گئی، اس نے اس پھٹے ہوئے جبے کا نام کشادگی والا رکھ دیا۔ اس برگزیدہ کی وجہ سے یہ نام مشہور ہو گیا، یہ لقب مشہور ہو گیا اور اس کی حقیقت شیخ لے گیا۔ لوگوں کی طبیعت میں حرف تلچھٹ باقی رہ گئی۔ اسی طرح ہر وہ نام جو صفائی رکھتا تھا اس نے نام کو تلچھٹ کی طرح چھوڑا۔ جو مٹی کھانے والا ہے اس نے تلچھٹ لے لی ہے۔ صوفی صاف کی جانب تعجب کے بغیر چلا گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مشہور مقولہ ہے کہ گھر کھودنے سے ایندھن فراواں ہو جاتا ہے اور قبا چاک کر دینے سے روزی فراواں ہو جاتی ہے۔ اس کے استر ابرے وغیرہ کو فروخت کر کے گزارا کیا جا سکتا ہے، یعنی اسباب ظاہری کو ختم کر دینے سے اللہ پر توکل ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جبہ کو شروع میں فرجی اس لیے کہا گیا کہ ایک فقیر نے اپنا جبہ پھاڑ کر فروخت کر دیا اور اس سے اس کو فراخ دستی حاصل ہو گئی، یعنی اس نے وجود ظاہری کو فنا کیا تو اس کو جاودانی بقا حاصل ہو گئی، اس لیے اس نے پھٹے ہوئے جبے کا نام فرجی یعنی کشادگی والا رکھ دیا۔ اس جبے کا نام کشادگی والا پڑ گیا کیونکہ اس کے پھٹنے سے اس فقیر کو کشادگی حاصل ہوئی تھی۔ دنیا کا قاعدہ ہے کہ ابتداً کوئی نام کسی حقیقت کی بنیاد پر رکھا جاتا ہے، لیکن پھر اس نام میں سے حقیقت گم ہو جاتی ہے اور صرف لفظ رہ جاتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ صوفی نے کہا تلچھٹ کے لیے صفائی لازمی ہے، اس رہنمائی سے دل صفائی کی جانب جاتا ہے۔ تنگی تلچھٹ ہے، اس کا صاف اس کی کشادگی ہے، صاف خرما کی طرح ہے اور تلچھٹ اس کا کچا ہے۔ تنگی کشادگی کے ساتھ ہے، خبردار مایوس نہ ہو، اس موت سے تو زندگی میں راستہ پاتا ہے۔ اے بیٹا، اگر تو صاف چاہتا ہے جبہ کو پھاڑ دے تاکہ اس میں سے جلد صفائی ظاہر ہو جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دنیا پرستوں نے مجاز کو اختیار کر لیا اور حقیقت تک نہ پہنچے۔ حقیقت پرست صوفی حقیقت تک پہنچ گیا، مجاز پرست سمجھتا ہے کہ مجاز میں حقیقت پنہا ہے۔ مجاز کی مثال تنگی اور کچی کھجور کی سی ہے اور حقیقت کی مثال بسر اور پکی کھجور کی ہے۔ ہر عسر تنگی کے بعد یسر اور سہولت میسر آتی ہے۔
فنا کے بعد ہی بقا حاصل ہوتی ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ حقیقت تک پہنچے تو ظاہر پرستی اور تن پروری چھوڑ دے، بہت جلد حقیقت تک پہنچ جائے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ صوفی وہ ہے جو صفائی کا طالب ہو، نہ کہ اون کا لباس اور سینہ اور نقش۔ ان کمینوں کے لیے صوفی ہونا بن گیا ہے سینہ اور اغلام و سلام۔ صفا کے خیال اور بھلے نام کی وجہ سے رنگین پہننا اچھا ہوگا، لیکن اگر اس کے خیال سے تو حقیقت کی طرف جائے، جس طرح کہ بلی خوشبو کے ذریعے روٹی کی جانب، اے عشق کے تلاش کرنے والے، بو رہنما ہے۔ کیا بو کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام عشق کے بینا نہیں بنے؟ فاسد خیال تیرے لیے دو شاخہ نیزہ ہے، جلال کے پردے کے اردا گرد ہے، جس نے ہر تلاش کرنے والے کو باندھ دیا ہے کہ رات میں ہے۔ ہر خیال اس کے سامنے آ جاتا ہے کہ ٹھہر جا، سوائے اس تیز کان والے اور تیز ہوش والے کے جس کو مددوں کے لشکر سے جوش حاصل ہے۔ وہ تخیلات سے نکل جاتا ہے، بغیر مات کے بن جاتا ہے، شاہی تیر دکھاتا ہے اور باہر نکل جاتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں بادشاہ کا تیر ہو، راستہ پا لیتا ہے، منزل تک چلا جاتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تصوف محض کمبل پوشی اور پیوند در پیوند گدڑی اور اس کو منقش کرنے کا نام نہیں ہے۔ نیکی تک پہنچنے کے لیے نیکوں کا لباس اختیار کرنا مفید ہے، لیکن محض لباس اختیار کر لینا اور بدوں کے سے کام کرنا برا ہے۔ نشانات سے منزل مقصود تک پہنچنا چاہیے، محض نشان حاصل کرنا کافی نہیں ہے۔ کسی چیز کی خوشبو سے اس چیز تک پہنچا جا سکتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو سے عشق کے بینا بنے اور ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ وہ دو شاخہ نیزہ جو جامع بادشاہوں کے آگے لے کر لوگوں کو ہٹاتا ہوا چلتا ہے، یعنی مجاز میں پھنسنا، اور مجاز کا خیال خدا کی غیرت کا دور باش ہے جو انسان کو اس کے دربار سے ہٹا دیتا ہے۔ یہ خیال حقیقت تک نہیں پہنچنے دیتا ہے۔ توفیق خداوندی جن کا ساتھ دیتی ہے وہ مجاز سے حقیقت تک پہنچتے ہیں۔ توفیق جن کے ساتھ دیتی ہے وہ ان خیالات سے شاہی تیر کی علامت دکھا کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ شاہی تیر پر علامت ہوتی تھی جس کو دکھا کر کارکن ہر جگہ جا سکتا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے فی المناجات، یعنی دعا۔ اے احسانوں والے راز کو جاننے والے قدیم، تیری راہ میں ہم عاجز ہیں اور مشقت میں ہیں۔ اس حیران دل کو تدبیر عنایت کر دے، ان خمیدہ کمانوں کو تیر عنایت کر دے۔ تو نے اس پوشیدہ جام سے گھونٹ گرا دیا ہے، خاک کی زمین میں کریمون کے پیالے سے گھونٹ کا نشان زلف اور رخ پر تلاش کیا ہے۔ اسی وجہ سے شاہ خاک کو چاٹتے ہیں۔ حسن کا گھونٹ ہے کہ یہ خاک بھلی ہے کہ تو دل و جان سے دن رات اس کو چومتا ہے۔ مٹی میں ملا ہوا گھونٹ جبکہ مجنوں بنا دیتا ہے تو تجھے اس کا صاف کیا بنا دے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے وَالْأَرْضُ مِنْ كَاسِ الْكَرَامِ نصیب، یعنی سخیوں کے پیالے سے زمین کو بھی حصہ ملتا ہے۔ قدرت میں حسن ازلی کی تجلی نمودار ہو گئی ہے جس کی وجہ سے لوگ ان کے شیدائی ہیں۔ مظاہر پرستی اس کے حسن ازلی کی وجہ سے ہو رہی ہے، وہ تجلی جو مادیات میں ظہور پذیر ہے۔ جب اس نے دیوانہ بنا رکھا ہے تو جو تجلی اس سے منزہ ہے اس کا کیا حال ہوگا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
ہر شخص ایک مٹی کے ڈھیلے کے سامنے کپڑے پھاڑے ہوئے ہے، کیونکہ وہ ڈھیلا حسن سے گھونٹ حاصل کیے ہوئے ہے۔ ایک گھونٹ ہے چاند اور سورج اور برج حمل پر، ایک گھونٹ ہے عرش اور کرسی اور زحل پر۔ تعجب ہے کہ تو اس کو گھونٹ کہہ لے یا کیمیا، کہ اس کے اثر سے فنا بقا بن جاتی ہے۔ اے ہنرمند، اس کا اثر کوشش کا خواہاں ہے، اس کو نہیں چھو سکتے ہیں مگر پاک لوگ۔ لا یمسہ ذاک الا الطاہرون۔ ایک گھونٹ ہے لعل اور سونے اور موتیوں پر، ایک گھونٹ ہے شراب اور چبینے اور پھلوں پر، ایک گھونٹ ہے نازک اندام حسینوں کے رخ پر۔ تو اس چھنے ہوئے اور صاف کا کیا حال ہوگا جب کہ تو اس پر زبان کو ملتا ہے، تو تیرا کیا حال ہوگا جب کہ اس کو بغیر مٹی کے دیکھے گا، چونکہ موت کے وقت وہ مصفہ گھونٹ جسم کے اس ڈھیلے سے مرنے پر جدا ہو گیا، جو رہ گیا اس کو تو جلدی سے دفن کر دیتا ہے کہ یہ ایسا بدنما اور کم رتبہ کیوں ساتھ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس قدر مظاہر ہیں وہ تجلی حقیقی سے سیراب ہیں، خواہ وہ چاند اور سورج ہے یا عرش و کرسی، وہ گھونٹ جو حقیقی تجلی سے حاصل ہوتا ہے اس سے فانی بھی بقا حاصل کر لیتا ہے۔ اس گھونٹ کے حاصل کرنے کے لیے بہت سے مجاہدوں کی ضرورت ہے تاکہ باطنی طہارت حاصل ہو سکے۔ دنیا کی ہر مرغوب چیز نے اسی حسن ازلی سے گھونٹ حاصل کر لیا ہے۔ حسین معشوق اسی کی جرعۂ نوشتن ہے۔ جب اس مقدر جرعہ کو دیکھ کر تیرا یہ حال ہوا ہے، اگر صاف جرعہ کو دیکھے گا تو کیا حال ہوگا، کیونکہ حسین معشوق سے موت کے وقت وہ جرعہ واپس لے لیا جاتا ہے، تو اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہے، اور وہ بہت جلد اس کو دفن کر دیتا ہے اور اس سے اپنی رفاقت پر تعجب کرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جان جب اس مردار کے بغیر حسن دکھائے گی، اس وصال کا لطف میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ چاند جب اس ابر کے بغیر روشنی دکھائے گا، اس معاملے اور پاکیزگی کی شرح نہیں کی جا سکتی۔ سبحان اللہ، وہ کیسا شہد و شکر سے پر مطبخ ہے کہ یہ شہنشاہ اس کا پیالہ چاٹنے والے ہیں۔ وہ دین کے صحرا کا خرمن کیا ہی عمدہ ہے کہ ہر خرمن اس کا خوشہ چین ہوتا ہے۔ بے غم عمر کے دریا کے کیا کہنے ہیں کہ اس کے مقابل ساتوں دریا شبنم ہیں۔ الست کے ساقی نے جب ایک گھونٹ بہایا اس نچلی بنجر زمین پر، اس خاک نے جوش مارا اور ہم اس سے جوش میں ہیں۔ اے خدا، دوسرا گھونٹ کہ ہم بے طاقت ہیں، اگر جائز ہو تو معدوم گھونٹ کا نالہ کروں، اور اگر یہ ان کہنی ہے تو میں چپ ہوا۔ یہ حرص کی اوندھی ربط کا بیان ہے، خلیل اللہ سے سیکھ لے۔ یہ حرص کی اوندھی بت کا بیان ہے، خلیل اللہ سے سیکھ لے۔ یہ بت مار ڈالنے کے قابل ہے۔ بت میں اس کے علاوہ اور بہت سے خیر و شر ہیں، میں دوسری باتوں کے چھوٹ جانے کے خوف سے ڈرتا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صاف تجلی سے وصل کی لذت کا بیان ناممکن ہے، دیدار حق کا لطف اور شرح ناقابل بیان ہے۔ شاہان حقیقی اس کے دربار سے جو لذتیں حاصل کر رہے ہیں وہ عجیب و غریب ہیں۔ مظاہر جس خرمن کے خوشہ چین ہیں وہ خرمن قابل صد مبارکباد ہے۔ مانوی لذائذ کا دریا اس قدر وسیع ہے کہ ساتوں سمندر اس کے سامنے شبنم کا قطرہ ہیں۔ مظاہر قدرت والے جرعہ سے ہم جوش میں ہیں، ہم عاجزوں کو دوسرا جرعہ بھی عطا کر دے، ہم عاجزوں کو دوسرا جرعہ بھی عطا کر دے۔ اگر دوسرے گھونٹ کے لیے ہماری فریاد جائز ہو تو ہم فریاد کریں، ورنہ خاموشی اختیار کر لیں۔
صوفیہ کی اصطلاح میں بطخ سے مراد انسان کی صفت حرص ہے۔ مولانا اس کا بیان کر رہے تھے، درمیان میں دوسری باتیں آ گئیں۔ اب اس کا بیان ختم کر کے دوسری مذموم صفات کا بیان شروع کرتے ہیں۔ صوفیہ کی اصطلاح میں مور سے مراد حب جاہ ہے۔ حب جاہ میں انسان نفاق سے کام لیتا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے صفت طاؤس و طبع او سبب کشتن ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام او را، یعنی مور کی صفت اور اس کا مزاج، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اس کو مار ڈالنے کا سبب۔ اب ہم دوغلے مور کے ذکر پر آ گئے کہ وہ فخر و مباحات کے ذریعے نمائش کر رہا ہے۔ اس کا ارادہ اچھے برے طریقوں پر مخلوق کا شکار کرنا ہے، اور وہ نتیجہ اور فائدے سے بے خبر ہے۔ ایسا ہی لا علم ہے جس طرح جال شکار پھانستا ہے۔ جال کو کام کے مقصد کا کیا علم، گرفتار کرنے میں جال کا کیا نفع و نقصان، اس کی اس بیہودہ گرفت سے مجھے تعجب ہے۔ اے بھائی، تو نے دوستوں کو بلند کیا، سینکڑوں دلداریوں سے اور چھوڑ دیا۔ پیدائش کے وقت سے تیرا یہی کام رہا ہے، جال اور بخشش کے ذریعے لوگوں کا شکار کرنا۔ اس شکار اور تگ و دو کی کثرت سے جال میں ہاتھ ڈال، کچھ تانا بانا تیرے ہاتھ نہ آئے گا۔ دن بیشتر چلا گیا اور نا وقت ہو گیا، تو ابھی تک لوگوں کو شکار کرنے کی کوشش میں ہے۔ اس ایک کو پکڑ اور اس کو جال میں سے چھوڑ دے، کمینوں کی طرح دوسرے کا شکار کر، پھر اس کو چھوڑ دوسرے کو تلاش کر۔ عجب بے خبر بچوں کا کھیل ہے۔ رات ہو جائے گی، تیرے جال میں کوئی شکار نہیں ہے، تیرے لیے جال سوائے درد سر اور قید کے کچھ نہیں ہے۔ تو نے جال سے خود اپنا شکار کر لیا، کیونکہ تو قیدی ہو گیا اور کام سے محروم رہا۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا شکاری ہوگا ہم جیسا احمق کہ خود اپنا شکار کر لے؟ عوام کو پھانسنا سور کے شکار کی طرح ہے، مشقت بے حد، اور اس سے لقمہ کھانا حرام ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حب جاہ میں انسان لوگوں کو پھانسنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے جائز و ناجائز ذرائع اختیار کرتا ہے۔ یہ طاؤس یعنی مور اسی طرح لوگوں کو پھانستا ہے جس طرح انجام سے بے خبر جال پھنساتا ہے۔ حب جاہ میں مبتلا کی دوستی ناپائیدار ہوتی ہے۔ وہ حصول مقصد کے لیے دوست بناتا ہے اور اپنا فائدہ پورا کر کے دوستوں کو فراموش کر دیتا ہے۔ حب جاہ میں مبتلا کو سوچنا چاہیے کہ ان حرکات سے اس کو کیا حاصل ہوا۔ یہ شخص انہی لغو باتوں میں عمر کو برباد کرتا ہے۔ کبھی کسی کو پھنساتا ہے، پھر اس کو چھوڑتا ہے، دوسروں کو پھنساتا ہے، اس کی یہی طفلانہ حرکت جاری رہتی ہے۔ روز عمر ختم ہو جاتا ہے کہ شب کو موت آ جاتی ہے۔ وہ دوسروں کا شکار کرتا ہے لیکن خود محرومی کا شکار بن جاتا ہے۔ وہ شکاری بڑا احمق ہے جو شکار کے بجائے خود شکار بن جائے۔ عوام کو پھانسنا سور کا شکار کرنا ہے کہ بڑی مصیبت سے جال میں پھنستا ہے اور اس کا کھانا حرام ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو شکار کرنے کے قابل ہے وہ صرف عشق ہے، لیکن وہ کب کسی کے جال میں پھنستا ہے۔ ہاں تو آ اور اس کا شکار بن جا، اپنا جال چھوڑ، اس کے جال میں گرفتار ہو جا۔ میرے کان میں عشق آہستہ آہستہ کہتا ہے، شکاری بننے سے شکار بن جانا بہتر ہے۔ اپنے آپ کو بے وقوف بنا لے اور فریفتہ بن جا۔ سورج بننے کو چھوڑ، ذرہ بن جا، میرے دروازے پر پڑ جا اور بے گھر بن جا۔ شمع بننے کا دعویٰ نہ کر، پروانہ بن جا تاکہ تو زندگی کا لطف دیکھے، بادشاہی کو غلامی میں چھپا ہوا دیکھے، دنیا میں الٹی نعل بندی دیکھ لے۔ پھانسی پر چڑھنے والوں کا لقب بادشاہ ہو گیا ہے، گلے میں سولی کا پھندا اور تاج ہے، اس پر مجمع ہے کہ یہ بادشاہ ہے۔
جس طرح کافروں کی قبر کے باہر قیمتی کپڑے ہیں اور اندر خدائے عز و جل کا قہر ہے، قبروں کے طرح اس پر گچھی چونا کر دیا ہے، گھمنڈ کا پردہ سامنے لٹکا دیا ہے۔ تیری بیچاری طبیعت ہنر سے آراستہ موم کی کھجور کی طرح بے برگ و ثمر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر شکار کھیلنا ہے تو عشق کا شکار کر، لیکن یہ وہ شکار ہے جو ہر کس و ناقص کے جال میں نہیں پھنستا ہے۔ عشق کا شکار جب کر سکو گے کہ تم خود اس کا شکار بن جاؤ گے۔ عشق کی صدا یہ ہے کہ شکاری بننے سے شکار بن جانا بہتر ہے۔ عشق کے معاملے میں اپنے آپ کو بے عقل بنا لو اور سورج بننے کے بجائے ذرہ بن جاؤ، یہ عشق کا مقولہ ہے۔ خانمہ برباد بن کر میرے در پر آ پڑ، شمع ہونے کے دعوے کو چھوڑ کر پروانہ بن جا۔ جب یہ کیفیت ہو جائے گی تو حقیقی لذت حاصل ہوگی اور پھر انسان غلامی میں شاہی کرے گا۔ دنیا کے کام الٹے ہیں، جو دنیا کے قیدی ہیں لوگ ان کو شاہ کہتے ہیں، اور جو لوگ شاہ ہیں ان کو فقیر اور گدھا کہتے ہیں۔ سولی دینے کے وقت سر اور آنکھوں پر ایک ٹوپی اڑا دی جاتی ہے۔ چونے اور گچھی سے لپا ہوا کھجور کا مومی درخت کو نخل موم کہا ہے۔ حضرت حق تعالی کے مہر و قہر کو ہر شخص جانتا ہے، اور ہر شخص مہر کا طالب اور قہر سے گریزاں ہے، لیکن اللہ نے اپنے مہر کو قہر سے اور قہر کو مہر سے ڈھانپ دیا ہے تاکہ انسانوں کی آزمائش کرے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حق تعالی قہر ہارا، در لطف پنہاں کردہ و لطف ہارا، در قہر پنہاں کردہ نعل باش، گناہ و تلبیس و مکر اللہ بود تا اہل تمیز، و ینظر بنور اللہ از بے تمیزاں و حال بینا و ظاہر بینا جدا شوند کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اس کا بیان کہ اللہ کے مہر کو سب جانتے ہیں اور قہر کو بھی سب جانتے ہیں، اور سب اس کے قہر سے گریز کرتے ہیں اور اس کے مہر سے وابستہ ہیں، لیکن اللہ تعالی نے قہر کو مہر میں پوشیدہ کر دیا ہے اور مہر کو قہر میں پوشیدہ کر دیا ہے۔ الٹی چال اور بناوٹ اور اللہ کا داؤ تھا تاکہ اہل تمیز اور اللہ کے نور سے دیکھنے والے بے تمیزوں اور حال کو دیکھنے والوں اور ظاہر بینوں سے جدا ہو جائیں، کیونکہ فرمایا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے۔ ایک درویش نے دوسرے درویش سے کہا کہ تو نے حضرت حق کو کیسا دیکھا ہے بتا۔ اس نے کہا میں نے بے مثال دیکھا، لیکن کہنے کے لیے اس کی ایک مختصر مثال بتاتا ہوں۔ میں نے اس کی بائیں جانب آگ دیکھی اور دائیں جانب حوض کوثر دیکھی۔ اس کی باتیں سمت جہاں سوز آگ ہے، اس کے دائیں ہاتھ کی جانب عمدہ نہر ہے۔ ایک گروہ نے اس آگ کی جانب ہاتھ بڑھایا ہے، ایک گروہ اس نہر کے لیے شاہ اور مست ہے، لیکن الٹی چال سخت ہوتی ہے۔ ہر شقی اور نیک بخت کے لیے جو آگ اور چنگاریوں میں گیا اس نے پانی میں سے سر ابھارا، جو آگ کی طرف گیا وہ فوراً آگ میں پایا گیا، جو داہنی جانب اور تیز پانی کی طرف گیا اس نے بائیں جانب آگ سے سر ابھارا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ذات حق کی چگونگی ناقابل بیان ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کچھ بیان کیا جاتا ہے۔ لذائذ نفسانی آخرت میں بصورت مادر کشوم نمایاں ہوں گے، اور مجاہدات و عبادات کی مشقتیں بصورت حور و غلمان آخرت میں نمودار ہوں گی۔ یہ اللہ تعالی نے آزمائش کے لیے ایک تدبیر فرمائی ہے۔ انسان اگر دنیا میں نفسانی لذائذ میں لگے گا جو بظاہر حوض کوثر ہیں تو وہ آگ کو حاصل کر رہا ہے، اور اگر عبادت کی مشقتوں میں لگے گا جو بظاہر آگ ہیں وہ حوض کوثر حاصل کر لے گا۔ اور یہاں
حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو آگ والی بائیں جانب گیا وہ دائیں جانب سے سر ابھارتا ہے۔ اس پوشیدہ راز سے بہت کم لوگ واقف ہوئے۔ لا محالہ بہت تھوڑے لوگ اس آگ میں گئے سوائے اس شخص کے جس کے سر پر اقبال مندی نازل ہو گئی کہ اس نے پانی کو چھوڑ دیا اور آگ میں گھس گیا۔ لوگوں نے نقد فائدے کو معبود بنا لیا ہے۔ لا محالہ اس کھیل سے لوگ ٹوٹے میں ہیں۔ گروہ در گروہ اور صف در صف حرص اور عجلت کی وجہ سے آگ سے بچنے والے ہیں، پانی کی طرف دوڑنے والے ہیں۔ لا محالہ انہوں نے آگ میں سے سر ابھارا۔ اے بے خبر، عبرت حاصل کر عبرت۔ آگ پکارتی ہے، اے بے وقوف احمقو، میں آگ نہیں ہوں، میں پسندیدہ چشمہ ہوں۔ اے اندھے، انہوں نے نظر بندی کر دی ہے، مجھ میں آ جا اور چنگاریوں کی فکر نہ کر۔ اے خلیل، یہاں چنگاری اور دھواں نہیں ہے، سوائے نمرود کے دھوکے اور جادو کے کچھ نہیں ہے۔ اگر تو اللہ کے خلیل کی طرح عقل مند ہے، آگ تیرا پانی ہے اور تو پروانہ ہے۔ پروانے کی جان پکارتی ہے کہ کاش میرے ہزاروں پر ہوتے تاکہ وہ بے اما آگ سے جل جائے۔ نامحرموں کی آنکھ اور دل کے اندھے پن کے ہوتے ہوئے نادان کو گدھے پن سے مجھ پر ترس آتا ہے، میں عقل مندی کی وجہ سے اس پر ترس کھاتا ہوں۔ خصوصاً وہ آگ جو پانی کی جان ہے۔ پروانہ کا معاملہ ہمارے معاملے کے برعکس ہے۔ وہ نور دیکھتا ہے اور آگ میں گر جاتا ہے، دل آگ دیکھتا ہے اور نور میں پہنچ جاتا ہے۔ رب جلیل کی جانب سے یہی کھیل ہے تاکہ تو دیکھ لے کہ خلیل کی اولاد میں سے کون ہے۔ آگ کو پانی کی شکل دے دی ہے اور آگ کے اندر چشمہ جاری کر دیا ہے۔ جادوگر چاولوں کے طباق کو فن کے ذریعے انجمن میں اس کو کیڑے بنا دیتا ہے، گھر کو بچھوؤں سے بھرا ہوا دکھا دیتا ہے جادو کے اثر سے، حالانکہ وہ بچھو نہیں ہیں۔ جب جادو اس جیسی سینکڑوں باتیں دکھا دیتا ہے تو جادو پیدا کرنے والے کی تدبیر کیسی ہوگی؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پروانہ نار کو نور سمجھ کر اس میں گرتا ہے، مومن نار کو نار سمجھ کر اس میں داخل ہوتا ہے اور نور حاصل کر لیتا ہے۔ کسی چیز کا حقیقت کے خلاف نظر آنا مستبعد نہیں ہے۔ جادوگر چاولوں کو کیڑوں کی شکل میں دکھا دیتا ہے۔ جاہ پسندی کا کنواں۔ ان گروہوں کے جادوگر بھی جادو آفریں کے جادو میں مولے کی طرح پھنس کر رہ گئے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ، یعنی خدا نے ان کے مکر کو برباد کر دیا، اگرچہ ان کا مکر ایسا تھا کہ اس سے پہاڑ ہل جائیں۔ فرعون نیل کو خشکی سمجھ کر پانی میں ڈوبا، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام آگ کو آگ سمجھ کر گلزار میں پہنچے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لا محالہ خدا کے جادو سے گروہ در گروہ عورتوں کی طرح نیچے چت گرے ہیں۔ لا محالہ خدا کے جادو سے مرد و زن پہنچ گئے ہیں جاہ کی بے رسی کے کنویں میں۔ جادوگر اس کے بندے اور غلام تھے، ممولے کی طرح جال میں پھنس گئے۔ آگاہ، قرآن پڑھ لے، حلال جادو کو دیکھ اور پہاڑوں جیسے مکروں کے اوندھا ہونے کو۔ میں فرعون نہیں ہوں کہ نیل اور پا کی جانب آ جاؤں، کہ دریائے نیل کی جانب آؤں۔ میں خلیل اللہ کی طرح آگ کی طرف جاتا ہوں۔ آگ نہیں ہے، وہ بہتا پانی ہے، اور دوسرا مکر کی وجہ سے آتشی پانی ہے۔ اس خوش رفتار رسول نے خوب کہا ہے تیرے لیے عقل کا ایک ذرہ روزے اور نماز سے بہتر ہے، کیونکہ تیری عقل جوہر ہے، یہ دونوں عرض ہیں، یہ دونوں اس کی تکمیل کے لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ اس آئینے پر جلا ہو جائے، کیونکہ عبادت سے سینے میں صفائی آتی ہے، لیکن اگر آئینہ اصل سے خراب ہے، اس پر ثقل دیر سے چڑھتی ہے۔ وہ آئینہ لے جو زیادہ ذہین ہے، اس کے لیے تھوڑی ثقل گری کافی ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عبادات عقل شرعی کی تکمیل کے لیے فرض ہوئی ہے۔ شرعی اعتبار سے عقل دل میں ہے۔ مولانا مرشد کے لیے فرماتے ہیں کہ ایسے مریدوں کو چن لے جن کے دل تھوڑی سی ثقل سے چمک اٹھیں۔ عقلوں میں فطری تفاوت ہے اور ان کے مختلف مراتب ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تفاوت عقول۔ دراصل فطرت برخلاف معتزلہ کے می گویند کے دراصل عقول جزوی برابر اندر این افزونی و تفاوت از تعلیم ست و ریاضت و تجربہ۔ عقلوں کا فرق اصل فطرت سے ہے، معتزلہ کے برخلاف کہ وہ کہتے ہیں کہ دراصل شخصی عقلیں برابر ہیں، ان میں بڑھوتری اور فرق تعلیم اور ریاضت اور تجربے کی وجہ سے ہے۔ عقلوں کے اس فرق کو خوب سمجھ لے۔ مرتبوں میں زمین سے آسمان تک ایک عقل سورج کی ٹکیا کی طرح ہے، ایک عقل زہرہ اور ٹوٹنے والے ستارے سے کم ہے، ایک عقل مس چراغ کی طرح ہے، ایک عقل آگ کے شعلے کی طرح ہے، کیونکہ جب ابر اس کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے وہ عقلوں کو خدا کو دیکھنے والا نور عطا کرتی ہے۔ مخلوق کی عقلیں اس کی عقل کا عکس ہیں، اس کی عقل مشک ہے اور مخلوق کی عقل اس کی خوشبو ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایک عقل کا نور سورج جیسا ہے اور دوسری عقل کا نور زہرہ وغیرہ ستاروں سے بھی کم ہے۔ عقل کل یعنی ولی اللہ کی عقل کے سامنے سے جب ما سوا اللہ کا ابر ہٹ جاتا ہے تو وہ دوسری عقلوں کو خدا کو دیکھنے والا نور عطا کر دیتی ہے۔ مخلوق کی عقلیں اس کی عقل سے فیض یاب ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مرد خدا عقل کل اور نفس کل ہے، یہ نہ سمجھ کہ عرش اور کرسی اس سے جدا ہے، اس کی پاک ذات خدا کا مظہر ہے، اس سے اللہ کا طالب بن اور دوسرے سے نہ چاہ۔ جزوی عقل نے عقل کو بدنام کر دیا ہے، دنیاوی مقصد نے انسان کو ناکام کر دیا ہے۔ اس نے شکار پن سے شکاری کا حسن سیکھا، اس نے شکاری پن سے شکار بن جانے کا غم حاصل کیا، اس نے خدمت کے ذریعے مخدوم ہونے کا ناز حاصل کر لیا، اس نے مخدوم بن کر عزت کے راستے سے منہ موڑ لیا، وہ فرعونیت کی وجہ سے پانی کا قیدی بن گیا اور سبتی قیدی ہونے کی وجہ سے آقاؤں میں سے ہو گیا۔ الٹا کھیل اور سخت فرزین بند یعنی چال ہے، تدبیر نہ کر، اقبال اور نصیبہ کا معاملہ ہے، خیال اور مکر کی بنا پر تانا نہ تن، اللہ بے نیاز مکار کو راستہ نہیں دیتا ہے۔ اچھی خدمت کی راہ میں تدبیر کر تاکہ تو امت میں رہ کر نبوت کا رتبہ پالے، تدبیر کر تاکہ تو اپنے مکر سے نجات پالے، تدبیر کر تاکہ تو حسد سے علیحدہ ہو جائے، تدبیر کر تاکہ تو ناچیز بندہ بنے، کمی اختیار کر کے آقا بن جائے گا۔ اے پرانے بھیڑیے، مکاری اور خدمت آقائی کے خیال سے کبھی نہ کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عقل کل حقیقت فلکی روحی ہے جس کا مظہر انسان ہے۔ انسان کامل جو مظہر عقل کل و نفس کل ہے، اس سے حق کی جستجو کر۔ عام انسان کی عقل بھی اگرچہ عقل کل سے مستفاد ہے لیکن دنیاوی مشاغل نے اس کو بے مقصد بنا دیا ہے۔ عقل کامل نے اپنے آپ کو عشق حق کے جال کا شکار بنا کر صیاد کا حسن سیکھ لیا، یعنی وہ اخلاق خداوندی سے متصف ہو گئی، اور عقل ناقص نے دوسروں کو جال میں پھانسنا چاہا، خود جال میں پھنس گئی۔ عقل کامل خادم بن کر مخدوم بنی، عقل ناقص نے مخدوم بننا چاہا تو عزت کے راستے سے بھٹک گئی۔ فرعون نے مخدومیت پسند کی تو دریا میں غرق ہو گیا، سبتی خادم اور قیدی بنا تو آقاؤں میں شمار ہوا۔
خادمیت سے مخدومیت حاصل ہونا انسانی تدبیر سے ممکن نہیں ہے، بلکہ فضل خداوندی پر موقوف ہے۔ انسانی مکاری اور تدبیر فضل خداوندی کے منافی ہے۔ انسان خدمت گزاری کی تدبیر اختیار کرے تو انبیاء کے اخلاق سے متصف ہو جائے گا، اور امتی ہوتے ہوئے اس میں انبیاء کے اوصاف پیدا ہو جائیں گے۔ انسان کو اپنی تدابیر ترک کرنے کی تدبیر کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو اوصاف ذمیمہ سے پاک کرنا چاہیے۔ کم ترین بندہ بننے کی تدبیر کرے گا تو آقائی میسر آئے گی۔ چالاکی اور خدمت مخدوم بننے کی نیت سے نہ کی جائے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لیکن پروانے کی طرح آگ میں دوڑ جا، سونے کی تھیلی ناسی اور پاک بن جا۔ زور کو چھوڑ، زاری اختیار کر۔ اے فقیر، رحم خداوندی عاجزی کی جانب آتا ہے۔ اگر تو عاجزی کرے گا اس کا رحم حاصل کر لے گا۔ اس کا رحم اپنی عاجزی میں تلاش کر۔ مجبور پیاسے کی عاجزی حقیقی ہے، جھوٹی ٹھنڈی عاجزی گمراہ کی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی عاجزی مکاری ہے، ان کا باطن رشک و بیماری سے پر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اپنی تدابیر سے زور آزمائی نہ کر، عاجزی اختیار کر۔ اللہ تعالی عاجزوں پر رحم فرماتا ہے۔ حقیقی عاجزی ہو، بناوٹی عاجزی سے مقصد پورا نہ ہوگا۔ برادران یوسف علیہ السلام بھی مصنوعی رونا روئے تھے، ایسی گریہ و زاری بیکار ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت آں آرابی کہ سگے او از گرسنگی می مرد و امبانے او پرنان بود او برسگ نوحا می کرد او شیر می گفت او می گریست او تپانچا بر سرور او میز دور یغیش می آمد کے لقمۂ نان ازاں امبان بسگ دہد او سوال کردن شخص ازد او جواب شنیدن ازد، یعنی اس بدو کا قصہ جس کا کتا بھوک سے مر رہا تھا اور اس کا تھیلا روٹیوں سے بھرا ہوا تھا اور کتے پر نوحہ کر رہا تھا، اور شیر پڑتا تھا اور روتا تھا اور سر اور منہ پر تماچے مارتا تھا، اور اس کو اس میں تامل تھا کہ روٹی کا ٹکڑا تھیلے میں سے کتے کو دے، اور ایک شخص کا اس سے سوال کرنا اور اس سے جواب سننا۔ کتا مر رہا تھا اور وہ عرب روتا تھا، آنسو بہاتا تھا اور کہتا تھا ہائے مصیبت، ہائے کیا کروں، میرے لیے کیا چارہ ہے، اس کے بعد میں تیرے بغیر کیسے زندہ رہوں گا۔ ایک سائل گزرا اور بولا یہ کیسا رونا ہے، تیرا رونا اور گڑ گڑانا کس چیز کے لیے ہے؟ اس نے کہا میری ملکیت میں ایک اچھی عادت کا کتا تھا، وہ ابھی سڑک پر مر رہا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حکایت سے یہ سمجھایا ہے کہ اس بدو کی طرح رونا بیکار ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ دن میں میرا شکاری اور رات کو محافظ تھا، اے نوجوان وہ کتا نہ تھا، نر شیر تھا، تیز نگاہ والا، چور کو بھگانے والا، شکار کو پکڑنے والا تھا۔ وہ شکار کے پیچھے تیر کی طرح دوڑتا تھا، وہ شکار کرتا اور میری حفاظت کرتا تھا، چور کو میرے پاس نہ آنے دیتا تھا، صابر اور آزاد، تیز مزاج اور دشمن کو بھگانے والا تھا، نیک طبیعت اور باوفا اور مہربان تھا۔ اس نے کہا اس کو کیا مرض ہوا ہے، زخم لگا ہے؟ اس نے کہا جو القلب نے اس کو بدحال کر دیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی دن میں میرے لیے شکار کر کے لاتا تھا، رات کو میری حفاظت کرتا تھا، تھوڑی خوراک پر گزارا کر لیتا تھا۔ جو القلب کا مطلب ہے کہ کتے کی بھوک۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے کہا اس رنج اور غم پر صبر کر، اللہ کی مہربانی صبر کرنے والوں کو عوض عطا کرتی ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا اے آزاد سردار، کمر پر یہ بھرا ہوا تھیلا کیسا ہے؟ اس نے کہا کل کی روٹی اور توشہ اور عمدہ کھانا ہے، اس جسم کی خوراک کے لیے اٹھائے ہوئے ہوں۔
اس نے کہا اس کتے کو روٹی اور توشہ کیوں نہیں دیتا ہے؟ بولا اس حد تک مجھے بھی محبت اور بخشش نہیں ہے، راستے میں روٹی بغیر پیسے کے نہیں ملتی ہے اور دونوں آنکھوں کے آنسو مفت کے ہیں۔ اس نے کہا اے ہوا سے بھری ہوئی مشک تیرے سر پر کہ روٹی کا ٹکڑا تیرے نزدیک آنسو سے بہتر ہے، آنسو خون ہے جو غم سے پانی بن گیا ہے۔ اے بیہودہ، خون خاک کی قیمت کا نہیں ہے۔ اس نے اپنے آپ کو شیطان کی طرح ذلیل کر دیا، اس کل کا جز ذلیل کے علاوہ کیا ہوگا؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس شخص نے بدو سے کہا کہ کتے کے مرنے پر صبر کر، اللہ صابروں کو اچھا بدلہ دے دیتا ہے۔ اس بدو نے کہا روٹی قیمت سے ملے گی، آنسو مفت کے ہیں، ان کو کتے کے لیے خرچ کیا جا سکتا ہے، رنج میں خون آنسو بن جاتا ہے، روٹی جو زمین کی پیداوار سے بنی ہے۔ اس بدو نے اپنے کو ذلیل کیا، لہٰذا اس کے آنسو بھی اسی جیسے ذلیل ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں اس کا غلام ہوں جو وجود کو نہ فروخت کرے، کسی کو مہربانیوں اور سخاوت کے شاہ کے سوا، جب وہ رو پڑے تو آسمان رونے لگے، جب وہ فریاد کرے تو آسمان فریادی بن جائے۔ میں اس صاحب ہمت تانبے کا غلام ہوں جو علاوہ کیمیا کے اسی کے سامنے عاجزی نہ دکھائے، دعا میں عاجز ہاتھ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل عاجز کی جانب اڑ کر آتا ہے۔ اگر تجھے تنگ کنویں سے رہائی درکار ہے، اے بھائی بلا تاخیر آگ میں چل پڑ، اللہ تعالی کی تدبیر پر نظر رکھ، اپنی تدبیر چھوڑ دے، اس کی تدبیر سے مکاروں کا مکر شرمندہ ہے، جبکہ تیری تدبیر اللہ تعالی کی تدبیر میں فنا ہو گئی۔ تو ایک عجیب گھات کی راہ کشادہ کر لے گا کہ اس گھات کا ادنا درجہ بقا ہوتا ہے۔ ہمیشہ عروج اور ترقی میں اس گھات کے لیے کوشش کر تاکہ تجھے علم لدنی کی خوشبو حاصل ہو جائے۔ اگر تو اپنے عروج کے احوال کو اچھی طرح سمجھ لے تیرے لیے اچھا ہوگا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے میں اس مرشد کامل کا غلام ہوں جو ایسا باہمت کیمیا پرست ہے کہ وہ عاجزی کیمیا یعنی ذات باری تعالی کے سامنے ہی کرتا ہے۔ عجز و شکستگی کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو فضل خدا دوڑ کر آتا ہے۔ سابق مضمون کی طرف رجوع فرما کر مولانا کہتے ہیں کہ مجاہدات کی آتش کی طرف چل پڑ، تب دنیا سے نجات ملے گی۔ جب انسان اپنی تدبیر کو خدائی تدبیر میں فنا کر دیتا ہے تو عجیب راہیں کھل جاتی ہیں۔ ان راہوں کا ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان کو ابدی عروج اور بقا حاصل ہو جاتا ہے، اور اس عروج کے بعد اس کو علم لدنی حاصل ہو جاتا ہے۔ انسان جب اس مقام کو خوب سمجھ لیتا ہے تو اس کے حصول کے لیے پوری کوشش کرتا ہے اور مغرور نہیں بنتا ہے۔ انسان کی خود بینی انسان کے لیے سب سے زیادہ مہلک ہے۔ ہاں اگر وہ صفات خداوندی سے متصف ہو گیا ہے تو پھر اس کی خود بینی اپنی خود بینی نہیں رہتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔